أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، آج شعبان 1433 کی 15ویں تاریخ تھی اور ہم کیلنڈر کے لحاظ سے 16ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی پابندی پابندی ہمارے اور آپ پر ضروری قرار دیا. ہر شخص، کوئی بھی شخص ہے، کہیں کا بھی رہنے والا ہے، عالم ہے تو، جاہل ہے تو، مرد ہے تو، عورت ہے تو، چھوٹا ہے تو، بڑا ہے تو، ہر ایک کے لیے کامیابی کی راہ یہی ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اور خصوصی طور پر عقائد اور عبادات کے معاملے میں، ویسے تو اپنے ہر معاملے میں اور خصوصی طور پر عقائد اور عبادات کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پابندی حرف بحرف، لفظ بلفظ کرے. یعنی نہ تو اس میں کمی کرنے کی کوشش کرے اور نہ ہی اس کے اوپر زیادتی اور اضافے کی کوشش کرے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں وہ شریعت بالکل کامل اور مکمل ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو
تمہارے اوپر تمام کر دیا اور بحیثیت دین کے تمہارے لیے اسلام کو ہم نے پسند کر لیا. اب نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے کہ ہاں بھائی ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ لے کر کے آئے تھے وہ 1 مہینے کا آئے، لیکن اگر ہم 1-2 دن اس میں کم بھی کر دیے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ گنجائش نہیں. یہ صحیح ہے کہ آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس میں دین کا ایک حصہ 5 وقت کی نماز ہے، لہذا ہم اگر اس میں 4 وقت پڑھ لیے یا کبھی 5 پڑھے کبھی 4 پڑھ لیے تو ہمارے اس سے دین میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے تھے اس میں سونے اور چاندی اور نقدی مال میں کتنا ہے 2.5% دینا ہے، لیکن اگر ہم نے 249% بھی دے دیا پھر بھی کوئی کمی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ یہاں پر گنجائش اس کی نہیں، قطعاً نہیں. اور نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ فجر کی سنت آپ نے 2 رکعت قرار دی ہے، اگر ہم 4 بھی پڑھ لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں یہ بھی گنجائش نہیں. نماز اچھی چیز ہے، نماز پڑھنا. آپ نے اگرچہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی ہے، لیکن اگر ہم نے 5 پڑھ لیا تو کوئی برا تھوڑی کیا، کوئی کافر کو سجدہ بدھ کو سجدہ کرنے تھوڑی گئے. یہ تصور یہاں پر بالکل ختم ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اس کی تائید بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے. 2 صحابی ہیں، یاد رکھیں گے. صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور ہم سے پہلے انبیاء کی مثال یہ ہے کہ ایک گھر بنایا گیا اور اس گھر کو بڑا خوبصورت بنایا گیا، ہر اعتبار سے اس گھر کو مکمل بنایا گیا. البتہ ایک کونے میں ایک زاویے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی. ایک کونے اور ایک زاویے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی. لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بڑا پسند آتا ہے. گھر کی سیٹنگ بڑی اچھی طریقے سے ہے، اس کی تقسیم بڑی خوبصورت ہے، بناوٹ بڑی عمدہ ہے، ہر اعتبار سے کوئی اس میں عیب نکل ہی نہیں رہا. البتہ ہر آدمی جو داخل ہوتا ہے کہتا ہے بس کاش کہ یہی اینٹ اگر پوری ہوتی یہاں پر، بس اس اینٹ کی جگہ بھی خالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ اینٹ ہوں. یعنی ہم نے آ کر کے اسلام دین جو تمام انبیاء لے کر کے آئے تھے اسے اب ہم نے مکمل کر دیا ہے. اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں رہ گئی. اس لیے کہ ساتھیوں ایک بہترین سا انجینئر ہو اور بہترین سا کاریگر ہو، وہ ایک گھر کو اچھی طریقے سے بناتا ہے. ایک معمولی سا میسن، ایک معمولی سا انجینئر آ کر کے اس میں اگر کچھ حرف اور اضافے سے کام لیتا ہے تو کوئی عقل مند آدمی اسے مانے گا نہیں کوئی اچھا کام کر رہا. وہ کہے گا کہ یہ اس کی خوبصورتی کو بیکار کر دے رہا. واللہ آپ دیکھیں بس اوقات ایک گاڑی کریسیڈا ہے جو عام طور پر دوسری چیزیں ہیں، ہم لوگ ایک مکمل طور پر ہر طرح سے کامل ہم شو روم سے لے کر کے آتے ہیں تو بچے بسا اوقات اس کے اوپر پیچھے ہے کہ نہیں. اصل پوچھئے تو اس کی خوبصورتی کو خراب کرنا، خوبصورت اچھا نہیں کرنا. اس کی اصل جو خوبصورتی ہے یہ دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں بیان کی جا سکتی. فلا تضربوا للہ الامثال. لیکن ایک بات کو قریب سمجھ کے قریب کرنے کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں. چاہے جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا حکیم اور علیم کسی چیز کو کامل کر دے
تو ذرا سوچئے اس میں کسی حذف اور اضافے کی گنجائش رہ جائے گی؟ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ جانتا نہیں کہ ہاں اس میں کمی رہ گئی ہے، اس میں نقصان رہ گیا ہے؟ حالانکہ وهو اللطیف الخبیر، وہ بڑا ہی باریک بھی ہے، وہ بڑا ہی باریک بھی ہے. اس کی باریک بینی کا تو یہ عالم ہے، یہ عالم ہے کہ کسی چیز میں آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 100 سال 200 سال کے بعد کیا نقص پیدا ہونے والا ہے وہ اس کو جانتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے. وہ اس قدر باریک بھی ہے کہ سخت بدلی چھائی ہو، اندھیری رات ہو، سمندر کی تہ میں ایک کالا چکنا پتھر ہے، ایک کالا چکنا پتھر ہے، اس چکنے پتھر کے اوپر اگر کوئی چیونٹی چل رہی ہے تو ہمارا رب اس کی حرکت کو دیکھ رہا ہے. اور یہی نہیں، اس کی چال سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی سن رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی آلہ اس کو سن سکے گا، ہے کہ نہیں؟ تو الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں تھا؟ وهو اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ بڑا ہی باریک بھی اور بڑی خبر رکھنے والا، اس سے عمدہ خبر رکھنے والا کوئی اور نہیں. ساتھیوں اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثیں ہم نے اس سلسلے میں نقل کی، ذرا اس کے اوپر غور کریں. اس لیے کہ آج یہاں آنے کے بعد بھی بھائیوں کا ایک آدھ دو سوال ہوا، اور میں آپ سے بتاؤں یہ 3-4 دن سے آج شرقیہ سے، غربیہ سے، وسطی سے جتنے ٹیلی فون آئے ہیں، اور سارے لوگوں کا سوال ایک تھا، تقریباً تمام لوگوں کا سوال کیا تھا؟ وہ ایک تھا. وہ کیا کہ آج کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، کل کچھ لوگوں نے شب برات منائی ہے، آخر اس کی حیثیت کیا ہے ساتھیوں؟ واللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر اتنا بولا گیا ہے، اتنی تقریریں کی گئی ہے کہ میں اس پر کچھ اضافہ نہیں کر سکتا. اس لیے میرا مزاج یہ نہیں تھا کہ کچھ بول دے گا. اگر مجھ سے کہا نہ گیا ہوتا تو اب محمد بھائی نے چونکہ کہا، اور یہاں آنے کے بعد بھی بھائیوں نے کہا کہ ہاں اس موضوع کو چھیڑا جائے، اس لیے میں اصل جو موضوع ہے اس پر بہت مختصر گفتگو کروں گا. لیکن جو باتیں میں مقدمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، واللہ اگر اس پر توجہ دی گئی، اس کو سمجھ لیا گیا، اس کو سمجھ لیا گیا تو معاملہ بڑا آسان ہے. بلکہ یہ کہیے آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تمنا مختصر سی ہے، ہمارا موضوع بڑا مختصر ہے، تمنا مختصر سی ہے، مگر تمہید طولانی جو تمہید میں بات رہا وہ بڑی لمبی ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کے اندر کس قدر کمال ہے اس کو میں 1-2 حدیثوں سے آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں. دیکھیں مسند احمد کے اندر، مسند ابو یعلا میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ساتھیوں ان چیزوں کو نوٹ کرنے کے بھول جائے تو انہیں ریکارڈ کے ذریعے آپ لوگ سن لیں گے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسند احمد میں، مسند ابو یعلا میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے، یعنی اب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو شریعت کا یہ حال تھا کہ اگر فضا میں کوئی چڑیا اڑ رہی تھی تو اس کا حکم بھی ہمیں بتلا دیا ہے کہ آیا یہ جائز ہے کہ نہ جائز. یہ میری بات نہیں، کس کی بات ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يتقلب في السماء طائر وما يتقلب في السماء طائر الا ذكرنا او ذكرنا منه علما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں چھوڑ کر کے گئے ہیں
کہ اگر فضا میں کوئی چڑیا بھی اڑ رہی تھی تو اس کے بارے میں بھی ہمیں علم دے کر کے گئے ہیں کہ ہاں شرعی طور پر اس کے حلال اور حرام ہونے کا کیا حکم ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کس طریقے سے کامل ہے۔ دوسری حدیث ذرا سنیں، حضرت عرباد بن ساریہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کی حدیث روایت طبرانی کبیر وغیرہ میں مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعد کیا، ہمارے سامنے ایک تقریر کی، اور بڑی درد بھری تقریر تھی آپ کی، ایسی درد بھری تقریر تھی کہ ہمارے دل دہل گئے، ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ ہمیں کوئی آخری نصیحت کر کے جا رہے ہیں۔ آپ آزما لیجئے، آپ اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات کرنے لگے جو مستقبل سے متعلق ہو، آپ کی کے جانے کے بعد سے متعلق ہو، تو آپ کے بچے رو دیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ کے بچے رو دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ پر اثر اور درد انگیز تقریر سنی تو ان کے دل دہل گئے، کام گئے، اور وہ رونے لگے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، لعل هذه موعظۃ مودع، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کا وعد کرنا ہے جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لہذا کوئی واضح بات بیان کر دیجیے ہمارے سامنے کوئی واضح چیز رکھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، ذرا آپ غور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ لقد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا، لقد ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر، واضح اور کھلے ہوئے راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ لیلہا کنہارہا، اس کے رات اور دن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے دن میں راستہ روشن نظر آتا ہے، ایسے ہی رات میں راستہ روشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شریعت کے اندر، اس پر عمل کرنے میں، شریعت میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ شرک کو توحید سے الگ کرنے میں، بدعات کو سنت سے الگ نکھار دینے میں، کفر کو ایمان سے الگ کر دینے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ آدمی سوچ لے تو سمجھ لے گا کہ ہاں یہ سنت ہے کہ یہ بدعات ہے، یہ توحید ہے کہ یہ شرک ہے، یہ ایمان ہے کہ یہ کفر ہے، کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک، پھر بھی اس وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اس سے بھٹکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے، وہ اللہ نے اس کی قسمت میں ہی بددینی رکھ دی ہے، اللہ نے اس کی قسمت ہی میں گمراہ ہونا رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر یہ بیان کرتے تھے، جیسا کہ آپ لوگ سنتے آئے ہیں، کیا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب سے بہتر بات دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی، کہ ہو سکتی کسی کی؟ ساتھیو، یہ میری اپنی بات نہیں، جو لوگ قرآن مجید پر کتاب الہی ہونے کا ایمان بھی نہیں رکھتے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر بعض بار جو اصولی چیزیں بیان کی گئی ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ عرب کے جو مسلمان ادیب بھی ہیں، کافر ادیب بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہترین مختصر سا جملہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین راستہ کس کا راستہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور جو آپ کے راستے سے زائد ہوگا وہ چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ یہ حدیث ساتھیوں صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے مروی ہے. اور یہ زیادتی کہ ہر بدعت گمراہی میں لے جائے گی، یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا اور بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ اب اس کے اوپر کسی اضافے اور اس میں سے کسی کمی کی گنجائش نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھ دیا. صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم شریف حضرت براء ابن عازب کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے تیار ہو تو ویسے ہی وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو. ویسے ہی وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو. پھر اس کے بعد دائیں کروٹ لیٹو، ہے نا، دائیں کروٹ، اور اپنے ہاتھ کو نیچے ایسے کر کے اور یہ دعا پڑھو: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اگر اس نیند میں تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا انتقال فطرت پر ہوگا. کس پر ہوگا؟ فطرت پر ہوگا، یعنی تم جنتی ہو. اگر اس حال میں تمہارا انتقال ہو گیا یہ دعا پڑھنے کے بعد کیا ہے تو تم جنتی ہو. اور اگر تم بیدار ہوئے جیسے کہ ہمارا عام لوگوں کا معاملہ ہے تو خیر پر تمہاری نیند کھلے گی. اور اسے سب سے آخر میں اسے کیا کرنا؟ سب سے آخر میں اسے پڑھنا، یہ دعا پڑھنا. حضرت صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یاد کرنے کے لیے مجھے جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے، یاد کرنے کے لیے میں ان کلمات کو دہرانا شروع کر دیا: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت. اور ہم نے کہہ دیا ورسولک الذی ارسلت. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ونبیک. ہم نے کیا پڑھ دیا؟ ورسولک. آپ نے کہا کہ نہیں، جو ہم نے کہا ہے وہی تم بھی کہو. ذرا غور کریں گے. حالانکہ لفظ رسول لفظ نبی سے عام اور بڑا ہے. رسول کا مقام کیا ہے؟ نبی سے ہر صحیح صحیح. صحابی نے کیا کیا تھا؟ کلمہ کفر وہاں پر پڑھا تھا، گالی وہاں پر نکالی تھی، کوئی لفظ چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، صرف لفظ نبی کو لفظ رسول کو لفظ نبی سے بدل دیا تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ اجازت نہیں. جیسے ہم نے پڑھایا ویسے ہی پڑھو، جیسے ہم نے پڑھایا ہے ویسے ہی پڑھو. قل کما قلت، جیسے ہم نے کہا ویسے ہی کہو. وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلَ. ذرا غور کریں. میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں تمہیدی طرح تفصیل میں جا رہا ہوں تاکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے بھائی. تو اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھیوں جہاں رک کر کے ایک بات اور بتا دوں کہ سنت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اس کے عمل سے ہٹ کر کے جو کوئی بھی عمل ہوگا وہ سنت. اگر عبادات اور عقائد سے متعلق ہے تو وہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. بدعت اور سنت دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں رہ سکتے. دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پھٹکار ہوتی ان لوگوں پر جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں سنتیں ان کے درمیان سے اٹھتی چلی جاتی.
چیز کو مثال سے بیان کروں، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں، ذرا غور کریں۔ آج ہمارے یہاں ایک عام رواج بن گیا ہے اور لوگ اسے اپنی بزرگی اور اپنی دینداری کی علامت سمجھتے ہیں۔ کیا؟ تسبیح کے دانے پر تسبیح پڑھنا ہے نا؟ سوچتے ہیں جب تک وہ نہیں لے گے ہم بزرگ نہیں بنیں گے۔ اور بعض ملکوں میں بعض جگہوں پر تو یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر آپ اپنے ہاتھ پر پڑھ رہے ہیں نا تو مسجدوں میں رہی لا کر کے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اس پر پڑھو۔ یہ ترکیہ میں جو شخص گیا تھا ساتھ اس نے مجھ سے بیان کیا ابھی قریب کہ جو گیا ہے وہاں پر یہ ایک مسجد میں بیٹھا میں اپنے ہاتھ میں پڑھ رہا تو کیا خیال آ کر مجھے تسبیح پیش کی۔ حالانکہ سنت کیا ہے ساتھیوں؟ جی سنت کیا؟ یہ سنت چھوٹتی جا رہی نہیں چھوٹتی جا رہی ان لوگوں سے جو لوگ تسبیح کے عادی ہو گئے ہیں، وہ ہاتھوں پر نہیں وہ ہاتھوں پر اس کی اگر کسی حد تک اجازت ہو تو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے گننا مشکل ہو انہیں یہ اجازت دی جا سکتی، لیکن سنت نہیں بنائے اسے بہتر اور افضل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور آج لوگ ہاتھوں پر گنوں کے مقابلے میں اس پر گننا کیا سمجھتے ہیں؟ بہتر سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ اور ذرا اس سے بھی قریب کی مثال لے لیجیے آپ، مغرب کے بعد کتنے رکعت سنت پڑھتے ہیں آپ؟ لیکن ہمارے یہاں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ جی 4 پڑھتے ہیں۔ اور مغرب سے پہلے حالانکہ بخاری شریف میں حدیث ہے، بات صحیح کہ نہیں؟ بخاری شریف میں ہے نا کہ صلو قبل المغرب، حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت ہے، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو۔ آخر میں فرمایا جو چاہے، یعنی تاکیدی نہیں ہے لیکن پڑھنا سنت ہے۔ یہ دیکھیے بعد میں پڑھنے لگے اور اس سنت کو، بلکہ آپ اگر پڑھیں تو آپ پر اعتراض بھی کریں تم کیا کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے پورے دیکھ لیجیے آپ، اگر مثالیں میں ایصال ثواب کے آج جو مشروع طریقے ہیں لوگ زندگی سے غائب ہیں، اس کی جگہ پر بدعتی طریقے ایجاد کر دیے گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے اندر حضرت خدیب ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے، جب کوئی قوم کسی بدعت کو ایجاد کرتی ہے تو اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ اس قوم سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس سنت کو ذرا اس پر غور کریں کہ ابھی میں یہ چیز مثال سے آپ کے سامنے پیش کروں گا آگے چل کر کے۔ جب کوئی قوم کسی بدعت کو ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان سے سنت کو اٹھا لیتا ہے اور پھر قیامت تک وہ سنت اس وقت تک واپس نہیں کی جاتی جب تک کہ لوگ بدعت سے توبہ نہ کریں۔ آپ دیکھ لیں ہندوستان، پاکستان اور مغرب سے پہلے کی سنت کا تصور ہے ساتھیوں، حتیٰ کہ اہل حدیث مساجد میں بھی یہ چیز متروک نظر آ رہی ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اہل حدیث مساجد میں متروک نظر آ رہی ہے، حالانکہ سنت ہے کہ نہیں؟ کم سے کم کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری شریف میں بالکل صاف حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ آپ کے زمانے میں لوگ اس کثرت سے مغرب سے پہلے سنت پڑھا کرتے تھے کہ آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی، مغرب کے بعد کی سنت پڑھ رہے ہیں لوگ۔ آج یہ سنت ہمارے درمیان سے کیا ہے؟ مفقود نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین کو مکمل کیا اور صحابہ کرام کے حوالے کیا، اور صحابہ کرام بڑی امانت داری کے ساتھ اس سنت کو لے کر کے آگے بڑھے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی زیادتی کو یا کمی کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ سنن ترمذی کے اندر اردو ترجمہ موجود سنن ترمذی کا، سنن ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے شاگرد نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی مسجد میں کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث صحیح ہے، سنن ترمذی کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے۔
نافع بیان کرتے ہیں، پھر سن لیجئے گا، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. بھلا بتائیے والسلام علی رسول اللہ کوئی گالی تھی؟ جی کوئی برا کلمہ تھا؟ ایک بار نبی پر درود بھیجیے آپ تو آپ کو 10 نیکیاں 10 بار درود پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں اور آپ کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون شخص ہوگا؟ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجنے والا. کتنی بہترین عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربت کا کتنا اچھا ذریعہ ہے آپ کے اوپر درود بھیجنا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو اس نے جو کہا تھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کوئی گناہ کا کام کیا تھا؟ کوئی کلمہ کفر بولا تھا؟ کسی کو گالی دی تھی؟ لیکن صحابی رسول نے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کے رسول پہ درود تو ہم بھی بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول پہ درود ہم بھی بھیجتے ہیں، لیکن اس جگہ ہمارے نبی نے درود نہیں بھیجا ہے. ذرا غور کریں، ہمارے یہاں جو اذان سے پہلے اور اذان کے بعد ہے کہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جب اپنا مؤذن بنایا تھا تو اذان سے پہلے اور اذان کے بعد جس طریقے سے اذان کے الفاظ بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں ویسے پڑھنے کے لیے درود نہیں سکھایا. دیکھیے صحابہ کرام کی فہم، جو دین آپ سے سیکھا تھا انہوں نے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ درود ہم بھی بھیجتے ہیں لیکن ہمارے نبی نے یہاں درود نہیں بھیجا. مسند احمد میں مجاہد کا بیان ہے، یہ بھی بڑے بڑے تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کر رہے تھے، اور مشہور صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خود حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا فقیہ ہے. حضرت بخاری شریف میں روایت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا کہ وہ فقیہ یعنی ہم لوگوں سے بہت بڑے عالم تھے، آج کے عالموں سے بہت بڑے عالم تھے. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ ابن سفیان رضی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. حجر اسود کو بوسہ لیا، آگے بڑھے تو وہ اس زاویے کو بھی ہے نا اس کو بھی ہاتھ لگایا، پھر آئے تو اس کو بھی ہاتھ لگایا، پھر آئے تو اس کو بھی ہاتھ لگایا، اور پھر آئے تو حجر اسود تک پہنچ گئے. یعنی چاروں زاویوں کو ہاتھ لگا رہے تھے. کوئی بت تھا وہاں پر جس کو ہاتھ لگا رہے تھے؟ کوئی کافر تھا؟ جی کوئی گالی کر دے رہے تھے؟ کوئی گناہ کا کام کر رہے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کا استلام کیا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیا ہے یا استلام کیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر بات فقیہ تھے، عالم فقیہ تھے. انہوں نے کہا بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اس کے جس حصے کو بھی آپ چھوئیے باعث برکت ہے، اس کے جس حصے کو بھی ہاتھ لگائیے کیا ہے؟ یہ باعث برکت ہے. لوگ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ ہے. خانہ کعبہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں سے جو چھونے کے لائق نہ ہو، لیکن ہمارے نبی نے طواف کی حالت میں کیا کیا ہے؟ صرف یہی دو کونے کو چھوا ہے، چوتھے کونے کو، تیسرے چوتھے کو نہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا صدقت، تم نے سچ کہا. کیا فرمایا؟ صدقت، تم نے سچ کہا ہے. کہ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے ساتھیوں ایک نہیں دو نہیں، اگر عہد صحابہ سے ہم مثالیں لیتے چلے آئیں تو بہت وقت درکار رہے گا. صرف ایک مثال پورا قصہ نہ بیان کر کے بڑے اختصار کا
شاید وہ قصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہو، بڑے اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک بڑے مشہور تابعی عمرو بن سلمہ، بڑے مشہور تابعی ہیں اور کتب ستہ کے ہمارے خیال سے روات میں سے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر فجر کے پہلے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. اس لیے کہ اس وقت جو ہے نہ 11 دکانیں کھلی رہا کرتی تھی، ہے نا، نہ ہوٹل تو اس وقت جو ہے کھلے رہا کرتے تھے، ہے کہ نہیں، نہ ٹیلی ویژن کا معاملہ تھا. لوگ کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز پڑھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر سردی کی رات میں بڑی راتیں ہوں تو کتنا سوئے گا کوئی، ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر صحابہ اور تابعین تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. ساتھیو، آج یہ سنت مسلمانوں کے لیے خیر کی علامت ہے. سنن ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، علیکم بقیام اللیل، اے لوگو تم قیام اللیل کا اہتمام کرو. کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا طریقہ یہ رہا ہے. تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا یہ طریقہ رہا ہے. تمہارے رب کی مغفرت کا ذریعہ ہے، تمہارے رب کی قربت کا یہ سبب ہے، اور گناہوں کو یہ چیز کیا ہے؟ مٹا دیتی ہے. تو صحابہ کرام اور تابعین کی عام جماعت کیا تھی ساتھیوں؟ ہم نے اپنے بچپن میں بھی واللہ دیکھا، اپنے بچپن میں دیکھا کہ مرد اور عورت جاہل تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ کا خوف تھا. عام طور پر لوگ کم سے کم ہمارے علاقے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن آج یہ سنت کیا ہے ساتھیوں؟ چھوٹتی جا رہی. اچھے ماشاءاللہ بڑے بڑے مقررین ہم جیسے تقریر کرنے والے لوگوں سے ہے نا، یہ سنت ان سے ادا نہیں ہو پاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فجر سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتے تھے. ایک دن دیکھا کہ جلدی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اور کہا ابو عبد الرحمن نکلے. حضرت عبداللہ مسعود نکلے اپنے گھر سے، کہا ابھی تو نہیں نکلے، انہی کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ مسعود نکلتے ہیں تو کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول کے صحابی، اے ابو عبد الرحمن، آج مسجد میں ہم نے ایک عجیب ماجرا دیکھا. مسجد کے اندر ہم نے ایک عجیب ماجرا اور عجیب قصہ دیکھا. کہا کیا؟ کہا کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھتے ہیں، 2-4 آدمی یہاں پر ہیں، 2-4 آدمی وہاں پر ہیں، 2-4 آدمی وہاں پر ہیں، اور ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ کنکڑیاں ہیں. آج کی اصطلاح میں یہ کہہ لیجئے کہ تصویر رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ کنکڑیاں. آج کی اصطلاح میں کیا ہے کہ تصویر رکھا ہوا ہے. جو حلقے کا مدیر بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ پڑھو، 100 بار الحمدللہ پڑھو، 100 بار اللہ اکبر پڑھو، یعنی یہ پڑھنے کے لیے، ذکر پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. کہا کہ تم نے کیا کہا ان سے؟ کہا ہم نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ایک نئی چیز میں دیکھ رہا ہوں. ایک نئی چیز میں ساتھیوں کیا کر رہے تھے؟ بیٹھے غیبت کر رہے تھے، چغلی کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، کیا کام کر رہے تھے جی؟ تسبیح جو نیک کام ہے کہ نہیں نیک کام، وہ پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر تم نے ان سے یہ کہا ہوتا ان تسبیح کو گننے کے بجائے بیٹھ کر کے اگر اپنے گناہوں کا شمار کرتے تو میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. اور جا کر کے پہنچے، ان سے کہنے لگے تو ان لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہماری نیت کیا ہے؟ نیک ہے، ہماری نیت صالح ہے، ہم کوئی بری نیت سے یہ نہیں پڑھ رہے ہیں. ذرا غور کریں گے آپ کہ ہمیشہ نیک نیتی سے کوئی عمل کیا جائے کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح. اس نقطے پر غور کریں گے. نیک نیتی سے کوئی عمل کیا جائے، نیک عمل کیا جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہو. مقبول کب ہوگا؟ نیک نیتی سے ہو، وہ عمل نیک ہو اور سنت رسول کے موافق ہو، تب تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگا. حضرت عبداللہ مسعود نے کہا کہ کتنے نیک کام کرنے والے لوگ ہیں جو صحیح راستے پر نہیں چل پاتے ہیں. تو عرض کرنے مقصد ساتھیوں قصہ بڑا لمبا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ دیکھیں صحابہ کرام کس قدر سنت رسول کے اوپر عمل پیرا تھے. اور دین میں اگر کوئی کسی بھی قسم کی زیادتی کرنا چاہتا تھا تو اسے کس طریقے سختی سے منع، اور اسی پر انہوں نے اپنے شاگردوں کی بھی تربیت کی. کس کی؟ تابعین کی. صرف تابعین
تابعین کے زمانے سے ایک یا دو مثال میں آپ کو دیتا ہوں بس. حضرت سعید بن مسیب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی یہ بہت بڑے مشہور تابعی ہیں. ان کی حدیث سنن دارمی کے اندر صحیح سند سے ان کا یہ قصہ، اور سنن کبریٰ بیہقی کے اندر صحیح سند سے مروی ہے کہ وہ فجر کی اذان کے بعد مسجد میں آئے. ساتھیوں اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو یہی ہے کہ 40 سال تک انہوں نے نماز میں کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی. کتنا؟ 40 سال تک نماز میں کسی کی پیٹھ، یعنی پہلی صف میں رہا کرتے تھے. تو فجر کی نماز کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بغل ایک نوجوان ہے، اس نے 2 رکعت پڑھی، پھر اٹھا پھر 2 رکعت پڑھی، پھر اٹھا پھر 2 رکعت پڑھی، اور پڑھتا جا رہا. کوئی گناہ کام کر رہا تھا جی؟ کسی بت کو سجدہ کر رہا تھا جی؟ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا نا. اس کو بلایا، کہا کہ یہاں پڑھا. یہ مثالیں دے رہا ہوں تو اس لیے ایک مثال یاد زیادہ رہتی ہے. کہا یہاں پڑھا. کیا کر رہے ہو تم؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں. کہا کہ نہیں 2 رکعت سے زیادہ نہ پڑھو. کہا کیا ابو محمد یہ کوئی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ کہا تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، البتہ سنت کی مخالفت پر تمہیں عذاب دے گا. نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا. کس پر عذاب دے گا؟ سنت کی مخالفت پر. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں. فجر کی اذان ہو جائے تو فجر طلوع ہو جائے تو 2 رکعت کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے. تو عرض کرنا تھا تابعین بھی اسی کے اوپر اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے. لیکن تابعین کے بعد بدعات کا دور شروع ہو گیا. بلکہ تابعین کے زمانے ہی میں، کوئی بھائی کچھ بول رہے ہیں کیا؟ تابعین کے زمانے ہی میں جب بدعات کا دور شروع ہوا تو لوگوں نے یہ بات میں اس لیے ضروری کر رہا ہوں اس لیے کہ میں آگے جو اختصار کے ساتھ جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ پھر تابعین یہ سوال کرنے لگے کہ یہ کام تم جو کر رہے ہو، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، یہ بات تمہیں کہاں سے معلوم ہے؟ تم نے ایک بات کہی ہے نا، ایک بات بتائی نا، یہ بات تمہیں کہاں سے معلوم ہے؟ یہی ہے سعید محمد ابن سیرین ایک بڑے مشہور تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی کبار تابعین میں سے ہے، کہ ہم لوگوں سے زمانے میں صحابہ کرام نے ہم سے حدیثیں بیان کی تو ہم نہیں پوچھتے تھے کہ تم سے کس نے یہ حدیث بیان کی. اس لیے کہ لوگ کیا تھے؟ فطرت کے اوپر تھے، حق بولتے تھے، سچ بولتے تھے. لیکن جب فتنہ پیدا ہوا، بدعت ظاہر ہوئی ہے، تو ہم کہتے تھے کہ یہ بتاؤ یہ بات تم سے کس نے بیان کی ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے تو اس کی بات قبول کی جائے گی، اور اگر اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے، خارجی ہے، رافضی ہے، بدعتی ہے، تو اس کی بات نہیں قبول کی جائے گی. یہ مقدمہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ہم لوگ پہلے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ بات تم سے کس نے بیان کی. لیکن جب فتنے ظاہر ہو گئے، شیعہ پیدا ہو گئے، خارجی پیدا ہو گئے، اعتزال اپنا سر اٹھانے لگا، تو ہم لوگوں نے کیا کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بات تم سے کس نے بیان کی ہے، تاکہ جان لیں اگر اہل سنت و جماعت میں سے ہے تو اس کی بات قبول کی جائے. ورنہ ساتھیوں اس قدر احتیاط برتا ہے حدیث کے لینے میں کہ صرف ایک حضرت امام مالک کا میں قول آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ سے عطاف نامی ایک تابعی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا ان سے حدیثیں لی جائیں کہ نہ لی جائیں. کس سے پوچھا گیا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ سے عطاف نامی ایک تابعی کے بارے میں آیا ان سے حدیث لی جائے کہ نہیں لی جائیں. انہوں نے کیا کہا؟ اس مسجد میں ہم نے عطاف سے بہتر 70 بزرگوں کو دیکھا ہے. کتنا؟ وہ اتنے نیک تھے کہ اگر
ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کرائی جائے، ان سے کہا جائے کھڑے ہوئیے پانی کی دعا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ کتنے بزرگ تھے؟ کہا لیکن ان میں سے کسی سے بھی ہم نے ایک حدیث بھی نہیں لی، ان میں سے کسی سے بھی ہم نے ایک حدیث بھی نہیں لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث بیان کرنا، حدیث یاد کرنا ان کا فن اور ان کا موضوع نہیں تھا۔ تو ساتھیوں، کسی کے بزرگ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہاں وہ صحیح بات کر رہا۔ کوئی بہت بڑا بزرگ ہو جائے، آپ اس سے کوئی دوائی لیجئے تو کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر ہے، لیکن ہاں جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے، بہت بزرگ ہے، اب اس سے جا کے دوا لیجئے تو ہے بات کہنے سے نہیں۔ تو اس لیے کہ ہر فن کا ایک آدمی ہوا کرتا ہے، اس لیے حدیث کے لکھنے والے، یاد کرنے والے، ضبط کرنے والے اس کے لیے خاص لوگ تھے اور نیک اور بزرگ لوگ تھے۔ ان کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ 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 کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے، یعنی جس کو فرصت ہے اللہ اللہ کرتے مسجد بیٹھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ امام مالک نے کیا کہا کہ اس مسجد میں ہم نے 70 سے زائد اطاف سے بہتر لوگوں کو دیکھا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اتنے بزرگ تھے کہ اگر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارش، لیکن ہم نے ان سے ایک حدیث بھی نہیں لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ان کا موضوع اور ان کا فن نہیں تھا۔ ساتھیوں، ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں ہیں۔ ان کا ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے، اس لیے کہ یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے۔ تو ایک بار دیکھا کہ ہاں وہ رفع الیدین کر رہے ہیں، تو کہا کہ بیٹا میں سمجھا کہ تم اڑ جاؤ گے کہیں۔ کہا کہ استاد جب پہلی بار میں نہیں اڑ سکا تو دوسری بار میں کہتے اڑتا ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی بار تو رفع الیدین ہے کہ تکبیر ہے، تو کہا جب پہلی بار نہیں اڑ سکا دوسری بار کیسے اڑتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت مشہور علماء میں سے، حضرت امام احمد رحمہ کے استاد ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ہیں۔ ان سے ایک ان کے ساتھی نے، اگر مجھ سے بھول نہیں تو ابو اسحاق ابراہیم الطالقانی نے سوال کیا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کون سی حدیث؟ کہا حدیث یہ ہے جس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ جب تم اپنے لیے نماز پڑھو تو ان کو بھی اپنے نماز میں شریک کرو، اور جب تم خود روزہ رکھو تو ان کو بھی اپنے روزے میں شریک کرو۔ تو کہا کہ یہ حدیث کس نے بیان کی ہے تم سے؟ یہ حدیث تم نے، اس لیے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول کے درمیان کیا ہے؟ 150 سال 200 سال کا فاصلہ ہے، آخر تم سے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ کہا ہم سے یہ حدیث شہاب ابن خراش نے بیان کی ہے۔ ہم سے کس نے بیان کی ہے؟ شہاب ابن خراش نے۔ کہا شہاب ابن خراش تو قابل اعتماد راوی ہے، لیکن شہاب ابن خراش سے کس نے بیان کی ہے؟ تو کہا حجاج ابن دینار نے بیان کی ہے۔ کس نے بیان کی ہے؟ حجاج۔ کہا حجاج ابن دینار بھی قابل اعتماد راوی ہے، لیکن حجاج ابن دینار نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ کہا حجاج ابن دینار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ ذرا غور کریں گے، شہاب ابن خراش بھی قابل اعتماد، حجاج ابن دینار بھی قابل اعتماد، دونوں کے دین اور تقوی میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن حجاج ابن دینار کہتے ہیں کس نے ہم سے حدیث بیان کی؟ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حجاج ابن دینار اور اللہ کے رسول میں اتنا فاصلہ ہے کہ اگر اونٹ پر سوار ہو کر کے سفر کیا جائے تو اونٹ ہلاک ہو کر کے گر جائے گا، مر جائے گا، یعنی بہت فاصلہ ہے۔ اس لیے کہ یہ تبع تابعین میں ہے حجاج ابن دینار، اور ان کے درمیان میں تابعین پتہ نہیں 1 ہے 2 ہیں 3 ہیں،
پھر اس کے بعد صحابی پھر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آخر حجاج ابن دینار حدیث کس سے لا کے بتاؤ. کہا البتہ جہاں تک میت طرف سے صدقہ کرنے کا تعلق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اپنی نماز میں انہیں شریک کیا جائے یہ نہیں، اس بات صحیح نہیں ہے. اپنے روزے میں شریک کیا جائے یہ بات صحیح نہیں. ذرا دیکھیں علماء کس قدر حدیث کی صحت پر غور کیا کرتے تھے. یہ چند باتیں آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں. پہلے بات کیا دین کامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے دین کے اندر اضافے پر کس قدر نکیر کی ہے اور اس کے اوپر تابعین کس قدر سختی سے عمل پیرا تھے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ تابعین کے زمانے میں جب بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں تو لوگ حدیث کی صحت اور ضعف کے بارے میں توجہ دینے لگے. جو حدیث صحیح ہوتی اسے قبول کرتے تھے اور جو ضعیف ہوتی اسے قبول نہیں کرتے تھے. ان باتوں پر غور کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی ہے کہ نہیں ہے. آتے ہیں شعبان سے متعلق. دیکھیں شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑی فضیلت کا مہینہ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ سب سے بہتر اسوہ ہے، اس بارے میں آپ کا اسوہ اور طریقہ کیا ہے؟ ظاہر بات اسے ہم کہاں پائیں گے؟ حدیثوں میں پائیں گے، صحابہ کرام کیسے پائیں گے کہ کوئی اور ذریعہ کہ کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی قبرستان جانا چاہیے، کسی بزرگ نے کہہ دیا ہاں بھائی یہ مردوں کی عید، جیسے آج ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا نا کہ ہاں بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو مردوں کی عید ہے، یہاں زندوں کی عیدیں ختم نہیں ہوتی، یہاں مردے لوگ عید منگانا شروع کر دیے ہے کہ نہیں ہے. یہ مردوں کی عید ہے. آج ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا سعودیہ شرقیہ سے ٹیلی فون کیا کہ مردوں کی عید ہے. تو ہم یہ دیکھیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے سے متعلق کیا رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ، یہ دونوں کون ہیں جی؟ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. ان دونوں کی حدیثیں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، متعدد کتب حدیث میں. میں پوری حدیث پڑھ کے سنا چاہتا لیکن جو ہے وقت کم ہے، اس لیے میں صرف حدیث کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. ان دونوں کا متفقہ طور پر بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ افطار کریں گے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن 15 دن گزر کے آپ روزہ ہی رکھتے جا رہے ہیں. اور جب افطار کرنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب اس سال آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے. البتہ سب سے زیادہ روزہ آپ جس مہینے میں رکھتے تھے، جس مہینے میں سے زیادہ روزہ، وہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا. رمضان کے بعد سب سے زیادہ کتنا تھا؟ شعبان کا. بلکہ آپ شعبان میں بہت کم دنوں میں افطار کرتے تھے. شاید 1 2 3 دن افطار کیے، باقی سارے دن آپ روزہ ہی رکھتے جاتے تھے. سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ اس بار سال افطار کریں گے ہی نہیں. جب افطار کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ اس سال روزہ ہی نہیں رکھیں گے. اور آپ کے نزدیک سب سے محبوب، یہ الفاظ تھے، سب سے محبوب جس مہینے میں روزہ رکھنا ہوتا تھا وہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا. آپ کو پسند تھا کہ آپ شعبان کا مہینے میں روزہ کثرت سے رکھیں. حضرت انس بن مالک کون ہے ساتھیوں؟ صحابی تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادم خاص ہے. میں اسی لیے ان لوگ حدیثیں لے رہا ہوں جو آپ کے بالکل قریبی ہیں. حضرت انس بن مالک کون ہے؟ آپ کے خادم، 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی خدمت کی، خاص خادم ہیں آپ. ایک اور روایت آپ سنیے جو مسند احمد وغیرہ میں، سنن نسائی میں کے اندر آپ کے ایک اور بہت قریبی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اسامہ ابن زید کو کا ایک لقب ہے، کسی کو یاد ہے کیا لقب ہے ان کا؟ اسامہ ابن زید جی، حب ابن حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا؟ حب ابن حب،
نزدیک محبوب، آپ کے محبوب اور آپ کے پیارے، اور آپ کے محبوب اور آپ کے پیارے کے بیٹے، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ان کو کہا جاتا تھا، اور ان کے باپ کو بھی اللہ کے رسول کو محبوب کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک بار حضرت اسامہ ابن زید کے انگلی میں چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ ہوتا بچوں کی چوٹ لگ جایا کرتی، خون بہنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، تو ظاہر بات مجھے نہ کبھی بچے ہوئے تھے اور نہ ہم نے کبھی یہ کام کیا تھا، مجھ سے اس کی صفائی کرنا، اس کی مرہم پٹی کرنا نہیں بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے حضرت اسامہ ابن زید کے خون کو صاف کرتے جاتے تھے، اس پر پٹی باندھتے جاتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتی تو میں اسے اپنے ہاتھ سے سنوارتا، اپنے ہاتھ سے دلہن بناتا اور اس کے گھر رخصت کرتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ان سے محبت، اور قصہ ان کا بڑا لمبا ہے، وہ قصہ چھیڑ کر کے اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا، صرف کہنے کہ آپ کے بڑے قریبی تھے، لیکن ان کے باپ کو آپ نے ایک وقت اپنا بیٹا بنا لیا تھا، انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید بیان فرماتے ہیں، ان کی حدیث سنن نسائی کے اندر اور مسند احمد میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب آپ افطار کریں گے۔ دیکھیے سارے لوگوں کی بات کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے نا، الفاظ بدل رہے ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کی دونوں زوجہ محترمہ حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ کا، اور آپ کے دونوں خادم حضرت انس بن مالک اور حضرت اسامہ ابن زید کا، اور جب آپ افطار کرتے تھے تو افطار ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ البتہ جس ہفتے آپ افطار کرتے تھے اس ہفتے 2 دن کا روزہ آپ ضرور رکھتے تھے۔ جس ہفتے میں آپ نے افطار کیا تو یہ نہیں کہ پورے ہفتے افطار کر دے، 2 دن کا روزہ آپ رکھتے تھے اور باقی افطار کرتے جاتے تھے۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ جی، پیر کے اور جمعرات کے۔ میں ساتھیوں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ 15 شعبان اس کا اہتمام کرتے ہیں، پوچھیں ان سے کہ پورے مہینے میں کتنے روزے رکھا ہے تم نے۔ اگر صحیح محب رسول ہو فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ہفتے افطار کرتے تو 2 دن کا روزہ آپ ضرور رکھتے ہفتے میں۔ کون سے؟ پیر کے دن اور تو ایک بار ہم نے، اور اس کے بعد زیادہ جس مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا تھا، بلکہ آپ تقریباً شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے۔ تو ہم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کی وجہ بھی ہمیں بتلا دیجئے۔ کہا کیا؟ کہا آپ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو روزہ رکھتے ہی جا رہے ہیں، اور اگر افطار کر دیتے ہیں تو آپ افطار ہی کرتے جاتے ہیں۔ البتہ چاہے آپ افطار 1 ہفتے کے لیے کریں، 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، لیکن پورے ہفتے میں آپ 2 دن کا روزہ نہیں چھوڑتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وہ کون سے 2 دن ہیں؟ کہا پیر اور جمعرات کے۔ کہا یہ دونوں دن وہ دن ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ جو جب اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک، ایسے مسلم کی روایت ہے کہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے لیکن 2 آدمیوں کو نہیں بخشتا۔ پہلا کون ہے؟ مشرک ہے، اور دوسرا کون ہے؟ جو اپنے بھائی سے لڑائی، عداوت، بغض اور کینہ، ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں، بغض اور کینہ رکھے ہوئے۔ کہا اسی طریقے سے آپ سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے درمیان میں واقع ہے، جو رمضان اور رجب کے درمیان میں واقع ہے۔ لوگ رمضان کا اہتمام کرتے ہیں اس لیے کہ روزے کا مہینہ ہے، اور رجب کا اہتمام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور خاص طور پر زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے کو بڑی اہمیت، بلکہ تمام مہینوں سب سے زیادہ اہمیت رجب کے مہینے کو حاصل تھی زمانے جاہلیت میں۔ تو لوگ رجب کے مہینے کا اہتمام کرتے ہیں اور
رمضان کا اور شعبان کے مہینے میں غافل ہو جاتے ہیں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں بھی بندوں کے نعمۂ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت کیا روزے کی حالت میں ہوں. ذرا ان چاروں حدیثوں پر آپ غور کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت انس بن مالک، حضرت اسامہ ابن زید. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے روزہ کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان میں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے نعمۂ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو، جس جگہ پر، جس مہینے میں، جس ہفتے میں، جس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوں، وہاں پر اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. آئی بات سمجھے نا؟ ایک حدیث اور سنتے چلے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد میں ہے، حضرت معاذ بن جبل سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان. یہ حدیث علماء کے نزدیک مختلف فی ہے، علامہ البانی اور دوسرے علماء اس کو صحیح کہتے ہیں، اور اس ناجید کی بھی اپنی تحقیق یہ ہے کہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف نظر کرتا ہے، بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے، اور 2 قسم کے لوگوں کے علاوہ سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے. وہ 2 قسم کے کون؟ ایک مشرک ہے اور دوسرا اپنے بھائی سے کینہ اور بغض رکھنے والا ہے. اور مسند احمد کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ قاتل نفس بھی ہے. کون ہے؟ یہ حدیث ساتھیوں بعض علماء کے نزدیک صحت کے درجے کو پہنچتی ہے. باقی شعبان کے 15 شبہ جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف اور موضوع ہیں. اب ہم یہاں پر آتے ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں اس مہینے کے سنت کے کام کیا ہیں ساتھیوں؟ کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا جائے، ہے نا؟ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا جائے. دوسرا سنت کا کام کیا ہے کہ اس مہینے میں انسان اپنے دل کو اللہ کی مخلوق کے بارے میں صاف رکھے. اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے. بھائی سے ناراض ہے، دوست سے ناراض ہے، معمولی سی چیز ہے، دنیاوی معاملہ ہے کہ کسی بات پر اس نے گالی دے دیا ہے کہ نہیں؟ معمولی سی چیز ہے، ایک ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، 5 ریال 10 ریال کا معاملہ ہے، حساب کے اندر فرق پڑ گیا ہے، اس بات پر ناراض ہو گئے. معمولی سا معاملہ ہے، ساتھ میں کام کرتے ہیں. آج باری اس کی کھانا پکانے کی تھی، لیکن وہ تھک کر کے آیا، بیچارہ کھانا نہیں پکایا ہے، اس بات پر ناراض ہو گئے. بڑی باتیں بھی ناراض ہونے کے ہیں، لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے ایسے معمولی چیزوں پر لوگ ناراض ہوا کرتے ہیں. اور بہت سی ناراضگی جو ہوا کرتی ہے وہ صرف بددری کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے، بددری کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس مہینے کے وہ کام کرے جو ہمارے نزدیک حدیثوں سے ثابت ہیں، تو ایک یہ بھی چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کریں. اس لیے کہ ذرا سوچیں، آپ ایک مثال میں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ صاحب آپ کے بیٹے سے دشمنی رکھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، تو آپ کو ان سے نفرت ہوگی. جی کیوں بھائی، آپ کا کیا کیا ہے؟ آپ کو گالی دیا ہے، کیوں آپ نفرت کریں گے بھائی؟ جی لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ جتنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ جتنا آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کس سے کرتا ہے؟ اپنے بندوں سے کرتا ہے.
تو آپ اللہ تعالیٰ کے کسی محبوب کا کینہ اپنے دل میں رکھیں گے، خاص طور پر وہ دیندار ہو، خاص طور پر وہ داعی ہو، خاص طور پر سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو، خاص طور پر سنت کا پیروکار ہو، اگر آپ اس کا کینہ اپنے دل میں رکھتے ہیں تو آپ چاہے شعبان کی 15 شب کی پوری رات روتے اور جاگتے رہ جائیں، آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کینہ پرور کی تفسیر کس سے کی ہے؟ بدعتی سے کی ہے۔ کینہ پرور کس سے کی ہے؟ بدعتی سے کی ہے، یعنی جو اہل سنت سے، سنت پر عمل کرنے والوں سے، دین کا کام کرنے والوں سے، دین کی دعوت دینے والوں سے نفرت اور بغض رکھتا ہے، اس کی مغفرت بھی اس مبارک مہینے کے اندر نہیں ہوا۔ اور یہی چیز جمعرات اور پیر کے روز کے متعلق بھی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اس دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ، کس کا؟ مشرک کے علاوہ ہر ایک کو بخش دیتا ہے، صرف ان دو بھائیوں کے درمیان جس میں آپس میں اختلاف ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا نہیں ہے۔ تو پہلے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا جائے، ایک سنت یہ ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ سوچے کہ بلا وجہ ہمارے اور آپ کے دل میں کسی کا کینہ تو نہیں ہے، کسی سے نفرت تو نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ساتھیوں جو بڑی اہم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بہت کم غور کیا جاتا ہے، خاص طور پر ہم اپنے بھائیوں سے جو موحدین ہیں، میں ان سے خطاب کروں گا ساتھیوں، ان سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز وہ ہے کہ مشرک کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے۔ کس کو؟ مشرک کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو توجہ دینی چاہیے اور کوشش کر کے سیکھنا چاہیے کہ شرک ہے کیا ساتھیوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ظاہری شرک سے تو بچے رہ جاتے ہیں، لیکن باطنی خفیہ جو شرک ہے اس سے بچے نہیں رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا؟ مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ اس شرک سے ہے جو شرک چھپا ہوا ہے۔ جو شرک کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ کہا چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا وہ ریا ہے، وہ ریا ہے، یعنی خلوص آپ کے اندر نہ پایا جائے، اللہ کے لیے کوئی کام آپ نہ کریں، لوگوں کے دکھانے کے لیے کام کریں۔ اگر ہمیں بلایا جائے اور جہاں صرف 8-10 لوگ جمع ہوں گے تو میں وہاں تقریر کرنے نہیں جاؤں گا۔ آپ کے ہاں لوگ جمع ہونے سے ہم کیا تقریر کرنے کیا آئے؟ آپ کے ہاں تقریر کرنے کیا آئے؟ ہم آپ کے ہاں کیا آئے؟ آپ نے ہمارا نام تو نیچے رکھا، ہمارا نام تو اوپر رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہے ساتھیوں؟ یہ ریا ہے۔ اسی طریقے سے بڑی باریک چیزیں ذرا غور کریں گے آپ لوگ۔ ریا، آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی طرف نظر ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ بڑی اچھی طریقے سے بنا کر کے، ویسے آپ دوسری جگہ رہے تو شاید خارش ہو اور آپ خارش بھی کرتے، اپنے جسم کو کھجلا بھی لینا، لیکن جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو آپ کہیں کہ دیکھو یہ کیسے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھا ہو کھجلا بھی رہا ہے۔ لہذا آپ کیا کریں؟ نماز کو بہترین بنا کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اکیلے میں ہو تو شاید اتنا اہتمام نہ کریں۔ یہ بھی شرک ہے ساتھیوں، یہ بھی کیا ہے؟ اس لیے ساتھیوں شرک کے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ کوئی اس گھمنڈ کے اندر نہ مبتلا رہے کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو ولیوں کو نہیں پکارتے، ہم تو ولیوں سے استغاثہ نہیں کرتے، ہم تو ولیوں کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے، ہم تو پکے موحد ہیں۔ نہیں، ظاہری شرک سے پہلے باطنی شرک سے اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ اسی لیے ساتھیوں میں کہتا ہوں شرک کی تعریف ہے کیا؟ شرک کی تعریف ہے کیا؟ اپنے بھائیوں کو میں ذرا مراجعہ کروں۔ جی کوئی بھائی بتائیں شرک کی تعریف کیا ہے؟ جی کمال ہے، شرک کس کو کہتے ہیں؟
جی اللہ کے کس چیز میں بھائی؟ اصل میں جانتے سب ہیں لیکن ادا کرنا کیا ہوتا ہے، خاص طور پر لوگوں کے سامنے پوچھا جائے نا، کہتے ہیں ایسے کہیں نہ اسے غلطی ہو جائے، کہیں اسے غلط نہ نکل جائے، حالانکہ جانتے سارے لوگ ہیں۔ دیکھیے ایک نوٹ کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک کی تعریف کی ہے وہ اللہ کو بہت پڑھتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک کی تعریف کی ہے اس سے بہتر تعریف ہم نے نہیں پائی۔ وہ بات کون بہتر تعریف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ آپ سے بہتر تعریف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تعریف کیا کی ہے آپ نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے، کہ آپ نے بیان فرمایا، اے اللہ تبارک و اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کسی کو حدیث یاد ہے؟ جی انہوں نے کہا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مثیل، شبیہ اور نظیر کسی کو ٹھہرائے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ کا مثیل یعنی کہ اللہ کے برابر، کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے برابر فلاں صاحب ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کا مثیل، شبیہ اور نظیر ٹھہرایا جائے، یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اب آپ کہیں گے کس چیز میں مثیل، کس چیز میں نظیر، کس چیز میں اللہ کا شبیہ، کس چیز میں؟ ساتھیوں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے چار چیزوں میں۔ کس میں؟ چار چیزوں میں۔ اللہ کی ذات میں، بولیے اللہ کی صفات میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے کام میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے کام میں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں۔ کس میں؟ یہ ہم کو آپ کی زبان بتا رہے ہیں، ورنہ اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں، لیکن ہم کریں اپنی زبان میں ذرا اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں، اس لیے کہ ربوبیت کو کم لوگ سمجھیں گے، واضح کریں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح، اللہ کے برابر نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرح سمجھنا ہے، یہی چیز کیا ہے؟ شرک۔ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ یعنی اگر سمجھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور ذات بھی ہے، چاہے اس سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جیسے وہ ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا، جیسے بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ سے ہیں، اور ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بھی آپ نے دیکھا، بلکہ ایک بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک قصہ کہ حضرت جبرائیل سے آپ نے کیا سوال کیا کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ یاد ہے نا؟ تو کیا کہا کہ میں اپنی عمر تو نہیں جانتا، البتہ ایک تارا ہے نہیں؟ تو آخر میں آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ تارا کون؟ میں ہی نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یعنی اسی کی طرح کوئی اور ذات بھی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی کی طرح کوئی اور ذات بھی ہے، اس کے بیٹے کی حیثیت سے ہے، اس کی بیٹی کسی طرح حیثیت سے ہے، اس طریقے سے اس کی صفات میں، صفات کا معنی کیا ہے؟ یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر دور اور نزدیک کی سنتا اور دیکھتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اور بھی ہے جو ہر دور نزدیک کی سننا اور دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام میں، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مارتا کون ہے، جلاتا کون ہے، بگڑی کون بناتا ہے، بنی ہوئی کو کون بگاڑتا ہے، بارش کون نازل کرتا ہے، بیٹا کون دیتا ہے، بیٹی کون دیتا ہے، ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟
اب کوئی سمجھے کہ ہاں کوئی اور ذات بھی ہے جو بیٹا دیتی ہے، بگڑی بناتی ہے، بنی ہوئی کو دشمن پر میری مدد کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے کام میں شریک کرنا ہے۔ اور اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث، اللہ کا حق کیا ہے ذاتیوں؟ کہ اس کی عبادت میں یہ ہے، عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوق پر حق ہے نا؟ اب وہ عبادت خاص دل کی عبادت ہو، وہ عبادت خاص زبان کی ہے، وہ عبادت کیا ہاتھ اور پیر کی ہے، اور وہ عبادت خاص چوتھی چیز کیا ہے؟ ہاں بھائی بولیے، دور سے بولیے، وہ عبادت کیا ہے؟ چڑھاوا چڑھانا کیا ہے؟ چادر چڑھانا کیا ہے؟ مال کی نظر ماننا کیا ہے؟ قربانی کرنا کیا ہے؟ یہ مال کی عبادت ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اور دل کی عبادت بتائیے، بہت سے ساتھی کو نہیں پتا ہوگا، بتائیے دل کی عبادت۔ آپ کا دل عبادت نہیں کرتا اللہ کی، وہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ کی بندہ بولو بھائی، دل کی عبادت کیا ہے؟ ذکر تو زبان کے بعد اللہ کے بندے، چلیے نیت اور اللہ کے بندے، محبت کس کی عبادت ہے؟ خوف کس کی عبادت؟ دل کی بات نہیں، خوف توکل کس کی عبادت ہے؟ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جیسی محبت، جیسا خوف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، جیسا توکل اور بھروسہ اللہ۔ ساتھیوں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پر اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے لوگ ظاہری عبادات میں الحمدللہ بڑے پختہ ہیں، لیکن باطنی عبادات کا معاملہ ہے کہ اگر ابھی تھوڑا سا ہو جائے کہ کفیل ناراض ہو گیا، ہمارا خروج لگا دے گا، تو اس کے لیے اگر کچھ ناجائز کام کرنے کے لیے کہے تو ہم بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل ہمارا، اس میں بہت سے لوگ فیل نظر آتے ہیں دل کی عبادت میں، اور اخلاص ریا سے پرہیز یہ بھی دل ہی کی عبادت کرنا ہے، یہ بھی کیا دل کی عبادت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ مد نظر رکھنے کے بجائے کس کو رکھا؟ فلاں کو بھی دیکھ رہا ہے، اچھی نماز پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ ہل جائے تو کہے کہ یہ مولوی کیسا ہے کہ نماز پڑھتا ہے ادھر ادھر اس اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے بھی درست کرتا رہتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو خیر ساتھیوں بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو میں یہ رکعات اس مہینے کے جو اہم کاموں میں ایک کام کیا ہے کہ انسان شرک سے بھی پرہیز کرے۔ ساتھیوں حدیث رسول کی روشنی میں یہ کیا ہے؟ اس مہینے کی عبادات، یعنی کثرت سے روزہ رکھنا، کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے، خصوصاً شرک سے، کینے سے، قتل سے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ بندے کو معاف نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ اور بعض سلف سے آیا ہے، بڑے بڑے تابعین سے، کہ اس مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیوں قرآن پڑھتے تھے؟ جی کیوں پڑھتے تھے؟ ساتھیوں تاکہ عادت بن جائے، رمضان میں قرآن پڑھنے سے ہم اکتائیں، ہماری عادت ہی نہیں ہے، تبھی تو ایک رمضان کو، 2 رمضان کو، 3 رمضان کو خوب ماشاءاللہ ٹوپی دے کر کے، اچھا کرتا پہن کر کے مسجد پہنچے گا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد مسجد میں پھر اتنے ہی لوگ رہتے ہیں جو سال بھر رہا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دل سے سوچے تو، لیکن ہماری عادت نہیں ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر باہر محنت مزدوری والا کام نہیں کرتے ہیں، اگر ہمیں کام کرنا پڑ جائے تو 1 گھنٹے میں ہم تھک جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ محنت کریں تاکہ ہمیں پیسہ ملے، ہے نا؟ صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن ہماری عادت نہیں۔ اسی لیے تابعین کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، بلکہ اس مہینے کو قاریوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے کے لیے کی عادت بن جائے، ہم اکتائیں نہیں، دماغ کو بھی اچھی طریقے سے چلنے لگے۔ عام دنوں میں اگر مہینے میں 1 ختم کرتے ہیں، اسی لیے دیکھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 1 ختم کرتے، 20 رمضان تک 3 دن میں 1 ختم کرتے تھے، اور 20 رمضان کے بعد روزانہ۔ اور ہم کتنا ختم کرتے ہیں پورے مہینے میں؟ جی سال گزر جاتا ہے پورے مہینے میں۔ یہ ہے اس مہینے کے کام نیکی کے ساتھیوں، نیکی کے کام یہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سارے کام ہمارے انداز سے غائب ہیں۔
اس کی جگہ پر کتنی بدعتیں ہمارے ہاں آ گئی ہیں. ایک بدعت تو کیا ہے قبرستان جانے کی, دوسری بدعت کیا ہے یہ رات جاگنے کی ہے, تیسری بدعت کیا ہے صرف 15 دن کے روزہ 14 کا روزہ نہیں رکھیں گے. ہلکی بات جگہ تو لوگ 15 کا روزہ رکھنا کیا مناسب سمجھتے ہی نہیں کہ آج نہیں کل روزہ رکھنا ہے, 15 کا روزہ 14 کا روزہ نہیں رکھیں گے, ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے کیا ہے حلوہ بنانا ہے کہ نہیں, گھر کو چراغاں کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں ساتھیوں. اولاً تو یہ جو بدعتیں ہیں, وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں, یہ بدعتیں یا تو اس کی بنیاد ضعیف اور موضوع حدیثوں پر ہے. مثال کے طور پر قبرستان جانے کا جو معاملہ ہے اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے, ذرا غور کریں گے. سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے, وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سوئے ہوئے تھے, پھر میری نیند کھلتی ہے تو دیکھتی ہوں کہ آپ بستر پر موجود ہیں ہی نہیں. میں ڈھونڈنے لگی آپ کس کے ہاں چلے گئے, کہیں کسی دوسری بیوی کا شیطان نفس کہیں دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے. میں ڈھونڈنے لگی, ادھر جاتی ہوں ادھر جاتی ہوں, تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ قبرستان سے واپس آ رہے ہیں اور آپ ہمیں پریشانی کو دیکھ کر کے آپ بھاگ گئے. تو کہا عائشہ کیا تو سمجھتی کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے اوپر ظلم کریں گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. کہا ہمارے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو بندوں کی طرف نظر کرتا ہے اور اتنے لوگوں کو معاف کرتا, اتنے لوگوں کو جتنے بال بنو کلب کی بکریوں کے جسم کے اوپر. اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے لوگ قبرستان جاتے ہیں. لیکن اولاً ساتھیوں نوٹ کر لیں گے, پہلی چیز یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, جہاں سے لوگوں نے یہ حدیث لی ہے سنن ترمذی میں, امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا. کس نے کہا؟ امام بخاری نے کہا یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. گویا اللہ کے رسول فرمان ہونا یہ ثابت نہیں ہے. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کوئی شخص لا کر کے دکھا نہیں سکتا کہ کسی صحابی نے اس پر عمل کیا, حالانکہ وہ سنت پر عمل کرنے کا ہم سے زیادہ کیا تھے. کسی صحابی نے اس کے اوپر عمل, نہ کسی امام نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, امام شافعی, امام احمد ہیں, امام بخاری ہیں, امام مسلم رحمہم اللہ, کسی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اس کا مطلب کیا جی, یہ سنت نہیں. اور دوسری چیز اس رات کو جاگنا اور اس رات کو بعد جو دن آتا ہے روزہ رکھنا, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے لکھ کر کے پیش کر دیتے ہیں دلیل. سنن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات کو تم جاگو اور اس کے بعد کے دن میں روزہ رکھو. کہتے ہیں دیکھیے حدیث موجود ہے, اور بس بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں, اور جو ہماری حدیث رہتی ہے اس کو آپ کہیں کہتے ہی نہیں کہتے. اللہ کے بندے, میں کون ہوں ضعیف کہنے والا؟ میں کون ہوں؟ میرا کیا اختیار ہے؟ حدیثیں ضعیف اور صحیح کرنے والے علماء گزر چکے ہیں, علماء گزر چکے ہیں. اس حدیث میں ایک راوی ابو بکر ابن ابی فروہ ہے, سنن ابن ماجہ کی, جس سے متعلق اس حدیث کے اوپر جب علامہ بوصیری رحمہ اللہ جو آج سے 600 سال پہلے کے ہیں, ہندوستان کے نہیں, پاکستان کوئی وہابی نہیں ہے, آج سے 600 سال پہلے کے ہیں, امام بوصیری کہتے ہیں اسحاق ابن ابی فروہ راوی ضعیف ہیں, بلکہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے بیان کرتا تھا, یعنی اپنی طرف سے حدیث بناتا تھا اور کہا ہم سے فلاں نے بیان کیا فلاں نے, اور اللہ کا رسول تک پہنچا دیا کرتا تھا. تو جس حدیث کا یہ حال ہو کہ من گڑھا, تو اس سے کوئی سنت ثابت ہو سکتی جی, کوئی سنت ثابت ہوگی. لیکن یہاں پر ہمارے بعض بھائی ایک نقطہ اور بیان کر کے میں اپنی بات کو بند کر رہا ہوں. بعض بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ ہی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے، اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کو. تو یہ رات مبارک رات ہے نا، مبارک رات میں جاگنے سے کیا برا ہوگا؟ لوگ کہہ سکتے ہی نہیں کہہ سکتے، ہم عبادت ہی تو کرتے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کرتے. آپ اس مقدمے پر جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا اس پر نظر رکھیں یار، کہ کوئی ضروری نہیں کوئی دین کام، جیسے اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کوئی برا کام کیا تھا لیکن منع کیا کہ نہیں منع کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ درود پڑھنا بڑا اچھا کام ہے لیکن اس جگہ پہ درود نہیں پڑھا گیا. اسی طریقے سے یہ حدیث بڑی مبارک، یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اور امید ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے، مسلمانوں کی اصلاح کر دے، مسلمانوں کے حالات کو درست کر دے، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تباہ اور برباد کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کوئی ایسا قائد ربانی عطا فرمائے جو مسلمانوں سے قیادت کر سکے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن ساتھیوں سوال یہ ہے کہ پہلی بات، کیا کسی رات کا یا کسی دن کا افضل ہونا اس کا یہ معنی ہے کہ اس دن کوئی نیک کام ہی کیا جائے؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ نہیں معنی ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل دن یوم النحر ہے، تو اس کے بعد یوم القر ہے، اس کے بعد یوم النفر ہے. یوم النحر کون سا دن ہے؟ یہ قربانی کا ہے. یوم القر کون سا دن ہے؟ 11ویں ذی الحجہ کا ہے. ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ روزہ رکھنا اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ جی کیوں روزہ نہیں رکھے بھائی؟ مبارک دن ہے، روزہ رکھیں ہم تاکہ اللہ قبول کرے، لیکن ہم روزہ رکھیں گے. معلوم یہ ہوا کسی دن کا افضل ہونا اور ہے اور اس میں کوئی خاص عبادت کرنا الگ مسئلہ ہے. اس سے اور واضح مثال، تمام دنوں میں، پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یا تو عرفہ کا دن ہے یا جمعہ کا دن ہے کہ نہیں؟ سنن ابو داؤد کی بالکل واضح روایت ہے کہ تمہارا سب سے افضل دن جمعہ کا دن. اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن عرفہ کے دن سے بھی افضل ہے. حالانکہ عرفہ کے دن کا وہ مقام ہے کہ ایک دن آپ روزہ رکھ لیجئے اور اللہ قبول کر لے تو آپ کے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اب جمعہ کا دن اس سے بھی افضل دن ہو جائے. اب جب افضل دن ہے تو ہم روزہ رکھیں اس دن، ہے نا؟ کیا برا ہے بھائی؟ جمعہ کے دن روزہ رکھیں کیا برا ہے؟ رکھیں ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ کے لیے خاص نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ جمعہ کے دن کو عام دنوں میں روزہ کے لیے نہ خاص کرو، اور جمعہ کی رات کو عام دنوں میں تہجد پڑھنے کے لیے خاص. اگر عام دنوں میں روزہ رکھتے ہو، جمعرات کا روزہ رکھا، جمعہ کا بھی روزہ رکھ لیا، جمعہ کا رکھا سنیچر کا بھی رکھ لیا. عام دنوں میں روزہ رکھتے ہو اس دن کا بھی روزہ رکھو. عام دنوں میں تہجد پڑھتے ہو تو اس طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں ساتھ. تو اگرچہ یہ رات کیا ہے؟ بڑی افضل اور مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اس رات کے افضل ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس دن عبادت. آ رہی بات سمجھ میں آ رہی؟ اس پر غور کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین میں گویا اپنی طرف سے کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے. دوسری بات، لوگ روزہ کب رکھتے ہیں اور تہجد کب پڑھتے ہیں؟ 15 کو ہے کہ نہیں؟ 14 کو روزہ نہیں رکھتے. 14 کو روزہ کوئی فضیلت نہیں بیان کرتے. اب یہ بتائیے، اللہ کے رسول جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ کیا فرماتے تھے کہ ان دو دنوں میں کیا ہے؟ بندوں کے نامۂ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. گویا پیر کے بعد جو دن آتا ہے یا پیر کے دن میں یا جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے، پیر کے بعد جو رات آتی ہے اور جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کو یا اس دن میں بندوں کے نامۂ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. تو گویا 15 شعبان کی جو شب ہوتی ہے اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں، اور آپ روزہ کب رکھ رہے ہیں؟ دوسرے دن روزہ رکھ رہے ہیں. یہ کون سی مناسبت ہوئی؟ یہ تو
کوئی مناسبت ہوئی؟ یہ تو وہی معاملہ ہے کہ ہم امتحان کا پرچہ دینے بیٹھے، ہے کہ نہیں؟ وہ وقت ختم ہو گیا اور ہم نے پرچہ کس کے حوالے کر دیا؟ امتحان لینے والے کے. تو اس سے کہنا رہے نہیں لاؤ میں ایک چیز بھول گیا لاؤ مجھے دو. دوسرے دن ہم جا کر کے کہیں تو پرچہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا عذر قبول ہوگا؟ قبول کب ہوگا؟ جب تک پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو جب تک نامہ اعمال پیش اس سے پہلے روزہ رکھ لیجیے. 12 کو رکھیے، 13 کو رکھیے، 14 کو رکھیے، 8 کو رکھیے، 10 کو رکھیے، 1 کو رکھیے، 2 کو رکھیے. یہ نہیں کہ جب نامہ اعمال پیش ہو گیا تب آپ روزہ رکھنا. وہاں اوور ٹائم نہیں ملنے والا ہے ساتھیوں، ہے کہ نہیں؟ وہاں یہ نہیں کہ وقت ضائع ہو گیا ہے تو اب جیسے کھیل ہوتا رہتا ہے نا، ہاں بھائی 15 منٹ ابھی کوئی فیصلہ ہے 15 منٹ ادا کر دو. وہاں یہ ہونے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ بنیاد بنانا کہ ہاں یہ رات افضل ہے. اس رات کو ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. اولاً کیا اس رات کو عبادت اللہ کے رسول نے کی ہے؟ کسی صحابی نے کی ہے؟ اگر کی ہے تو لا کے ثابت کیجیے. اور اگر نہیں کی ہے تو اس کا مطلب اگر ہم کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ دین میں ایک چیز کا اضافہ کر رہے ہیں. اگر یہ نیک کام ہے لیکن اس جگہ یہ نیک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت پر چلنے اور سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ہمیں بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، کینہ سے، کبر سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.